بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلیکار ٹو اسٹریٹ فارورڈ ویت طرح جو توی امید کیا ہوتا سب خیریت ساؤں دو جمہوریت ہلندیا ایکڑی ٹریجری بینچز سا ایکڑی اپوزیشن سا بدن جو پانچو رول جی پاور میں آہن جی پاور میں ناہن بھائی گڈ ملند آہن تا ہاؤس ہلندو ایوان ہلندو لیجسلیٹرز وہی کرے لیجسلیشن یعنی قانون سازی کندا آہن پاکستان جو لائے پالیسی فریم ورک ڈیفائن کندا آہن پر ہنمل اپوزیشن جو آئے پانچو مقام گولہن کے لائے تحریک ہلائن کی گال تھی کرے کافی وقت سا چاہے تھی کہ حکومت کے سمجھائے کہ جدی اپوزیشن گڈ ہوندی تدی ہی حکومت صحیح طریقے سے عوام کی خدمت کرے سکندی ہے پرفارم کرے سکندی اج اساں ڈٹھو سے کہ پاکستان تحریک انصاف جائیں کانفرنس کی کال کافی ڈی اگ میں ڈنی جی ہو مینار پاکستان تے اجازت گھرندہ رہا انہوں کے نہ ملی اج انہوں کی کانفرنس کی اجازت نہ ملی 3 دفعہ وینیو چینج تھے پو ونجے کڑے ہوٹل جو ہال میں یا کانفرنس تھی اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شوکت یوسف زئی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں بہت شکر گزار ہوں شوکت صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے السلام علیکم شوکت صاحب پہلا سوال جو ہر کوئی پوچھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی اگر ایک کانفرنس نہیں کر پا رہی ہے حکومت نے ایک کانفرنس کرنے کے لیے ساری مشکلات کھڑی کر دی ہیں آپ کے سامنے طاقت استعمال کی جا رہی ہے دبایا جا رہا ہے ہوٹل کو کہ آپ نہ دیں یہ ہال اور کل صبح بھی کال دی ہوئی ہے کہ کانفرنس کا دوسرا دن ہوگا صبح 10 بجے خاقان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹائم دیا ہوا ہے سب پہنچ جائیں گے کیا کریں گے شوکت صاحب اگر ہوٹل مالک نے کہہ دیا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا مجھ پہ جرمانہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر فسطائیت ہے کوئی آئین نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے جمہوریت نہیں ہے تو اس کے لیے تو پھر آخر مجبور ہوں گے لوگ پھر پوری عوام نکلے گی ابھی فی الحال تو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں ہم سیاسی لوگ ہیں سیاست کی بات کر رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ اتنے فرسٹریشن کا شکار ہو کہ پھر وہ کسی کی نہ سر عوام اس سے زیادہ فرسٹریٹ ہو سکتی ہے میرا ایک سوال ہے سر بیچارے عوام کا حال دیکھیں سر وہ بجلی نے الگ مارا ہوا ہے ابھی رمضان آنے میں کچھ دن باقی ہے شوکت صاحب آگے قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں ہم اچھے مسلمان ہیں تو عوام کا حال بڑا برا ہے آلریڈی کہہ رہا ہوں نا دیکھیں قیمتیں بڑھنا یہ تو مہنگائی تو ہے شروع سے ہے نا لیکن جو اصل لوگوں کو غصہ چڑھاتی ہے وہ یہ کہ ٹی وی پہ آ کے عطا تارڑ اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے تو یہ چیزیں لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہی ہے غصہ دلا رہی ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ غصہ تو میں کہا سر پاکستان کی کرکٹ ٹیم بھی دلوا رہی ہے نا جب وہ پرفارم کرتی ہے اتنا پیارا سارے کھیلوں کو قربان کر کے ہم نے کرکٹ کو گلے لگایا نہ اسکواش بچی نہ ہاکی بچی نہ سنوکر نہ کوئی اور کھیل صرف کرکٹ پہ سارا پیسہ لگنا ہے اور جس طرح ہم شکست کھا رہے ہیں دنیا بھر میں اتنے وقت سے انڈیا سے ہار رہے ہیں اس کے بعد بھی کافی دل ٹوٹا عوام کا تو عوام میں جتنی فرسٹریشن ہے شوکت صاحب میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جی ہے لیکن آپ دیکھیں نا یہ حکومت خود مواد دے رہی ہے اور پھر کہے گی کہ جی دیکھیں یہ تو انتہا پسند ہے دیکھیں یہ تو حملہ کرنے آئے ہیں اب اگر آپ آرام سے نہیں دیں گے اگر پرامن جلسہ کرنا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں آپ نہیں کر سکتے اگر دیکھیں میرے خیال سے اب تو یہ کہ مختلف پارٹیاں ہیں اس میں میرا نہیں خیال ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی کے خلاف حکومت کریک ڈاؤن کرتی ہے تمام پارٹیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر لے گی مجھے نہیں اتنی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اتنا وہ کرے لیکن بہرحال الزام تحریک انصاف پہ لگتا ہے کہ جی دیکھیں یہ لوگ جو ہے نا انتشاری ہے تو آپ خود دیکھیں عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ مواد کون فراہم کر رہا ہے حکومت اپنی جو نالائکی ہے وہ اس بات پہ چھپا رہی ہے کہ کوئی بات نہ کرے کوئی حکومت کے خلاف بات نہ کرے کوئی نکلے نہ کوئی احتجاج نہ کرے تو یہ کب تک ہوگا آپ کو پتہ ہے دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا باقی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے تو لوگ تو پھر مجبور ہوں گے آپ کتنا بھی ان کو دبائیں نا تو آخر لاوا تو پکتا ہے لیکن کیوں ایسا ہو رہا ہے آخر اس ملک کے ساتھ کتنا یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے وہاں بنگلہ دیش میں سر 15,000 لوگ قربان ہوئے تھے پھر جا کے حسینہ واجد نے راستہ کنی کتراتے ہوئے نکلی ہیں وہاں سے وہ لیکن یہاں پہ لوگ سر بیسک نیسیسٹیز بنیادی ضروریات میں ہی اتنے مصروف ہیں اتنے پھنسے ہوئے ہیں ہر کوئی مقروض ہے قرضہ ملک کا بھی بڑھ رہا ہے عوام کا بھی بڑھ رہا ہے اخراجات بھی بڑھ رہے ہیں مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں معاشی بحالی آ رہی ہے بہت سارے دعوے کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کا مستقبل شوکت صاحب کیونکہ لگ یہی رہا ہے کہ رمضان خان کا جیل میں ہی گزرے گا عید بھی ان کی اگلی جیل میں ہی گزرے گی
اور جس طرح آپ لوگوں نے کال دی ہوئی ہے کہ ہم رمضان کے بعد تحریک چلائیں گے، جس طرح کی تقریریں شاہد خاقان صاحب نے کیں، اچکزئی صاحب نے کیں، یقیناً بہت سنگین الزامات حکومت پہ، ریاست پہ، نظام پہ، سسٹم پہ، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کا شوکت صاحب؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا فیوچر روشن ہے انشاءاللہ، ایسی کوئی بات نہیں. یہ سخت وقت ہمیشہ بہت وقتوں پہ بہت سارے ملکوں کے اندر ہی آئے ہیں، پارٹیوں کو دبایا گیا ہے، لیکن اینڈ میں یہی ہوا ہے کہ جو دبانے والے ہیں وہ خود پھر کمزور پڑ گئے ہیں. اب دیکھیں یہ حکومت جو ہے کوئی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، اور اس کا غصہ نکالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اوپر. ہر بار دیکھیں نا، عمران خان کا نام لینے پہ پابندی ہے، لیکن عمران خان کے بغیر کوئی تقریر ہی نہیں کر رہا ہے. آپ مریم کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، مریم بی بی کی، آپ شہباز شریف کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی یعنی پریس کانفرنس کرنی ہے تو یہ جی انتشاری ٹولہ، یہ جی انتشاری، یہ جو عمران خان ایسا، عمران خان ایسا. مجھے کچھ آپ کی سچویشن جو ہے نا افغانستان سے کچھ ملتی جلتی لگ رہی ہے. پوچھیں کیوں سر؟ وہ اس لیے کہ سر پاکستان میں امن و امان کی صورتحال پہ آج بھی ہمارے پرائم منسٹر شہباز صاحب ازبکستان کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان کی وجہ سے ہماری زمین پہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، وہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان کے خلاف. اس وقت سر افغانستان نے میچ ہرا دیا انگلینڈ کو، اور میں آپ کو بتاؤں سر کہ اتنے سارے پاکستانی خوش ہو رہے ہیں کہ افغانستان سیمی فائنل تک پہنچے گا. وہ پاکستانی جو پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کا خواب دیکھ رہے تھے، آج وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سیمی فائنل میں پہنچے گا. تو اس طرف وزیر اعظم برائی کر رہے ہیں، اس طرف پاکستانیوں کی بڑی تعداد افغانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کر رہی ہے. سر دیکھیں سپورٹس تو میرے خیال سے جو بھی اچھا کھیلے گی اس کو داد دینی چاہیے، اور یہی اسپرٹ ہوتا ہے سپورٹس کا. اور آپ دیکھیں کہ انڈیا نے پاکستان کو ہرایا، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ جو انڈیا کے پلیئر جو اچھا گیم کھیلے تھے ان کو داد مل رہی تھی پاکستانیوں کی طرف سے بھی. کریکٹ. اور سر کھیلوں کے میدان سے بھی سر قوموں کی ترقی کا ایک میجر مل جاتا ہے. اسپورٹس گراؤنڈ سے معلوم پڑتا ہے کہ قومیں کہاں کھڑی ہیں. اولمپکس میں چیک کیا جاتا ہے کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ کتنے میڈلز لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ہم کہاں کھڑے ہیں سر؟ دیکھیں میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں خود کرکٹر رہا ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی سلیکشن ہوتی ہے وہ میرٹ کے اوپر نہیں ہے. دیکھیں افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، افغانستان کے جو جتنے بھی بچے ہیں وہ پشاور میں کھیلتے ہیں، یہاں کرکٹ سیکھتے ہیں، اور پھر جا کے افغانستان کی ٹیم میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن ان کے وہاں پہ یہ سفارشیں نہیں ہیں، جو کھیل سکتا ہے اس کو کھلاتے ہیں. ہمارے یہاں ڈھانچہ ہی پورا تباہ کے تباہ ہے. یہاں تو سارا یہ جی فلاں سر آپ سے لوگ کہتے ہوں گے نا کہ آپ کا تو لیڈر پرائم منسٹر بنا، وہ بھی ڈھانچے کو صحیح نہیں کر سکا. دیکھیں کرکٹ جو ہمارے دور میں رمیز راجہ لگا ہوا تھا اس کو ٹائم ہی نہیں ملا نا. رمیز راجہ نے کافی حد تک بہتری لائی تھی، لیکن دیکھیں یہ ایک مافیا ہے کرکٹ کے اوپر. اوکے. جب تک آپ پروفیشنل لوگوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے تو بہت مشکل ہوگا کرکٹ کو ٹھیک کرنا. کیسے ہم ریٹائرڈ جج اور جرنیل کو کھیلوں کے میدان اور ایسوسیشن سے مائنس کریں سر؟ دیکھیں جو بھی نان پروفیشنل ہر چیز کے اندر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ حکومت چلا رہے ہیں لیکن آپ کو حکومت چلانے کی صلاحیت نہیں ہے تو حکومت نہیں چلے گی. آپ بے شک کہیں نا کہ جی میں بہت پرانا سیاستدان ہوں، میں بہت ہوں، لیکن آپ سے نہیں چل رہی ہے، اب یہ حکومت نہیں چل رہی ہے، بس یہ سمپل سی بات ہے. اور سارے عمر آپ یہ کہیں گے کہ جی عمران خان نے معیشت تباہ کی ہے. وہ 3.5 سال مائنس کرتے، اس سے پہلے آپ کی تھی، اس سے بعد میں بھی آپ کی حکومتیں آئی ہے، تو یہ کب تک آپ عوام کو بیوقوف بنائیں گے؟ شوکت صاحب میری آج شیخ روہیل اصغر صاحب سے بات ہو رہی تھی. وہ رہے تو پوری زندگی تقریباً نون لیگ میں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، اور آج وہ نون لیگ پر بڑی کڑی تنقید کرتے ہیں، ان کی پالیسیز کے اوپر بھی کھل کے بات کرتے ہیں. ان لیڈران میں سے نہیں ہیں نون کے جو صرف تعریفیں کریں پارٹی کی. شیخ روہیل اصغر صاحب نے آج مجھے کہا کہ خان کو سوچنا چاہیے کہ بھٹو کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس نے بھی سٹینڈ لیا تھا. کیا آپ کو لگتا ہے، اور یہ سوال میں آپ سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، کہ خان بھٹو بنے گا یا منڈیلا؟ آپ کی کیا رائے ہے اس وقت اس بارے میں، کرنٹ سچویشن میں، کرنٹ سیناریو؟ دیکھیں خان کی جہاں تک میں جانتا ہوں ان کو، وہ ہار تو وہ مانتا نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستانی سیاست کے اوپر، پاکستانی حکمرانوں کے رویوں کے اوپر.
یہ ابھی تو جو لگ رہا ہے یہ تو کوئی وہ سیاست نہیں ہے جو منڈیلا کے ساتھ ہوئی ہے، یا دیکھیں ظلم یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے یہ انتقامی سیاست لگ رہی ہے، اور بہت زیادہ انتقامی سیاست لگ رہی ہے. اور منڈیلا نے تو بیچارے کی ساری زندگی اس میں چلی گئی، 26 سال. اور میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب نے بھی اپنی جان دے دی. تو خان کیا دیں لگتا گے، ایسا جان ہے یا کہ زندگی؟ یہ جو عمران خان کے لیے تو اس وقت پوری قوم کھڑی ہے نا، اس طرح کو بھی ایسا موقع آیا نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنے جبر کے بعد، جب جبر ہوتی ہے سیاسی لوگوں کے اوپر، ورکروں کے اوپر، تو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ جبر برداشت کر رہے ہیں لوگ، کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. آپ دیکھ لیں، آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی وہی ہوتا تھا، لیکن وہ سامنے نہیں آتی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. لیکن آج وہ پورا زور لگا رہی ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کل کانفرنس ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، ہوٹل انتظامیہ منع بھی کر دے، آپ کانفرنس کریں گے اور رمضان کے بعد احتجاج بھی کریں گے. سر آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے برطانیہ میں، آکسفورڈ یونیورسٹی میں، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تھے تو ہمیں لائیو عدالت دیکھنے کو ملتی تھی، ان کے جانے کے بعد وہ بھی نہیں مل رہی ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو قاضی صاحب کے دور میں خط و کتابت شروع ہوئی تھی، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آسمان سے باتیں کرنے لگی، اور اتنے خط اور اتنی کتابت، یہاں تک کہ ہائی کورٹ کے جج سپریم کورٹ جا رہے ہیں انصاف کے لیے. بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے سر کہ 26ویں آئینی ترمیم اصل شکل میں نہیں بلکہ ایک کمپرومائزڈ شکل میں منظور ہوئی. اور زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پنجاب کے اراکین اسمبلی سے. ان سے بھی جب اراکین اسمبلی نے شکایت کی کہ سر ہمیں نام سے مشورہ کیا جاتا ہے انتظامی معاملات میں، نہ ہمیں ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیے جاتے ہیں، تو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا، صدر مملکت صاحب نے بھی یہ کہا کہ آپ بجٹ تک کا انتظار کریں، پھر حالات بہتر ہو جائیں گے، ہماری مجبوری ہے، ہمیں ساتھ دینا ہوگا. اور یہاں تک بھی کہا کہ جو تحریری معاہدے نون لیگ نے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. تو اب نون لیگ کی سچویشن دیکھیں سر کتنی ڈیلیکیٹ نظر آ رہی ہے، عدالتوں کی سچویشن بھی ڈیلیکیٹ نظر آ رہی ہے. لگ یہ رہا ہے کہ زرداری صاحب بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے سر جی، یہ تو مجھے نورا کشتی لگ رہی ہے، کیونکہ ڈیلیور تو یہ کر نہیں پائے ہیں. اب یہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی ہماری بات نہیں مانی جا رہی کیونکہ ہم حکومت کے اندر نہیں ہیں. یہ نورا کشتی ہو رہی ہے. یہ باقی سارے ملے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، انہوں نے کمپرومائز تو کیا ہے، گورنرشپیں لی ہیں، صدارت لی ہوئی ہے، ڈپٹی اسپیکر لیا ہوا ہے، سینٹ کی چیئرمینی لی ہوئی ہے. یہ تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے حکومت نہیں ہے، لیکن آپ کو فری میں تو نہیں ملی ہے نا، آپ نے کمپرومائز کیا ہے نا، اسی لیے تو ملی ہے آپ کو. تو یہ تو نورا کشتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نورا کشتی ہے، چلتی رہے گی. پیپلز پارٹی کی اپنی اس وقت کوئی بھی رائے نہیں ہے، یہ ڈنڈے کے زور کے اوپر حکومت کا ساتھ دے رہی ہے. یہ بتائیں سر، آج نئے 4 وزیروں کا فیصلہ ہو گیا ہے کابینہ میں شامل کرنے کے لیے. ایک باغ پارٹی کے مقصی صاحب ہیں، ایم کیو ایم پاکستان کے مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، نون سے طارق فضل صاحب ہیں، اور حنیف عباسی صاحب ہیں. ایک طرف حکومت رائٹ سائزنگ کی بات کر رہی ہے، آئی ایم ایف پریشر کر رہا ہے کہ سرکاری ادارے بند کرو جو خسارے میں. دوسری طرف کابینہ میں اضافہ ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے سر، تنخواہیں بھی اتنی بڑھ گئی ہیں، اب تو 500 600 700 800% اضافہ ہو گیا، تو ہر کوئی شاید وزیر بننا چاہ رہا ہو. آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے سر؟ کابینہ جس طرح بڑھائی جا رہی ہے، کیا حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں پہ؟ یہ تو پریشر ہے، اور یہ اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ، اور مجھے لگ رہا ہے کہ حالات الیکشن کی طرف نہ چلے جائیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے نون لیگ کے لوگ جلسے کرنے شروع ہو گئے ہیں، مریم بی بی جلسے کر رہی ہے، شہباز شریف اوڑے لگا رہے ہیں، تو یہ تو سچویشن یہ جتنا بھی یہ کہے نا، لیکن حالات الیکشن کی طرف ہی بڑھیں گے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے، کیونکہ ڈیلیور نہیں ہو رہا ہے، اور جو ان کو لائے ہیں وہ بھی اب پچھتا رہے ہوں گے. سر پنجاب میں کہا جا رہا ہے بہت زیادہ ڈیلیور ہو رہا ہے، ہارس اور کیٹل شو بڑا کامیاب گیا سر. ہارس اینڈ کیٹل شو اگر یہ معیار ہے کہ جی اس سے ترقی ہوگی، ادھر 187 ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی پنجاب میں، تو یہ کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ بھئی وہ 187 ٹیکسٹائل ملیں بند کیوں ہوئی ہیں. اور وہ جو 2 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں فیصل آباد میں، وہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے. یہ کون سی ترقی ہے کہ جس میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں؟
معیشت تو دیکھیں، معیشت تو تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سب کچھ اچھا کہ جو ریٹ لگا رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے، عوام اب وہ عوام نہیں ہے، یہ کافی میچور لوگ ہیں، اب سوچ میچور ہو گئی ہے لوگوں کی، اب کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا ہے ان کو، وہ سارے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل مذاق ہو رہا ہے نا. آپ کا گورنر پنجاب کہہ رہا ہے، شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ فارم 47 کے لوگ ہیں نون لیگ، اور عطا طارق فارم 47 کے ایم این اے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب حکومت پہ بیٹھے اتحادی یہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو دیکھیں نا، بنتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے اس سے. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سر جزاک اللہ خیر. ویورز ایک بریک آؤٹ ہوں، بریک پر ڈسکشن آگے بتائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما ہیں، سینئر قانون دان ہیں، سینیٹر کامران مرزا صاحب. بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. سینیٹر صاحب، پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، موجودہ حکومت کی حالت آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وجہ سوال پوچھنے کی یہ ہے سر کہ بلاول صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کمپرومائزڈ شکل میں منظور ہوئی. زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہم سہارا دے رہے ہیں، ایون دو کہ نون لیگ نے جو تحریری معاہدے کیے تھے وہ منظور نہیں ہوئے، اس پہ عمل نہیں کیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت جو ہے سر وہ اس وقت معاشی حالات سے بھی پریشان ہے، عام آدمی بجلی گیس بل سے پریشان ہے. آپ کی نظر میں کرنٹ سٹینڈنگز آف دس گورنمنٹ سر؟ جو حکومتیں جو ہے وہ مینڈیٹ اوریجنل مینڈیٹ نہیں رکھتی، ان کو یہ صورتحال، اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں سب ہم جانتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہے 2024 کا الیکشن، اس نے ریکارڈ توڑا تھا دھاندلی کا. اور پہلے بھی الیکشن کوئی آئیڈیل نہیں ہوتے اس ملک میں، اور گڑبڑ ہوتی ہے، مگر اس دفعہ جو ہے یہ ریکارڈ دھاندلی ہوئی تھی. اور وہ الیکشن اگر آپ کہیں پہ بھی جو ہے نا اس کو کھول لیں اور اس کا آڈٹ کر لیں، وہ الیکشن جو ہے وہ اپنا آپ بتانے کے لیے تیار ہوں گے کہ اس میں ہوا کیا. تو جو حکومتیں اس طرح سے آتی ہیں وہ ظاہر ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں بھی بلیک میل ہوتی ہیں، اور ان کو یہ تھریٹ بھی ہمیشہ موجود رہتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ ان کے ساتھ کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے. تو یہ لیجیٹیمیسی کا اوریجنل جو بحران ہے وہ لیجیٹیمیسی کا ہے. سینیٹر صاحب، ایک طرف جے یو آئی فے کے رہنما اور آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ بھی دیتے ہیں. وائی سر؟ بات یہ ہے کہ حکومت کو ووٹ کیا اس حالت میں دیا گیا تھا، حکومت کو تو نہیں، یہ تو کسی امینڈمنٹ کو ووٹ دیا گیا ہوگا نا. حکومت کا ٹھیک ہے یہ بیبی ہو سکتا ہے 26 امینڈمنٹ. کیا 26 امینڈمنٹ اس طرح سے ووٹ کیا گیا تھا جس طرح سے حکومت لائی تھی؟ کیا اس طرح سے جو ہے وہ اسی دن ووٹ دے دیا گیا تھا جس دن حکومت نے اوریجنلی جو ہے وہ اپنا اجلاس بلوایا تھا؟ کیا 5 ہفتے جو ہے وہ اس میں باقاعدہ رجسٹ نہیں کیا گیا اور اس رجسٹنس کے نتیجے میں اس کو بہت ڈائلیوٹ نہیں کروایا گیا؟ کیا یہ 5 ہفتوں کے اندر جو ہے جے یو آئی نے اپنے منشور کے مطابق پروگریس نہیں کی اور 5 امینڈمنٹس اپنے انٹروڈیوس کروائیں؟ کیا یہ 5 ہفتوں کے درمیان کوئی ایک دوست جو ہے اس نے آ کے ریزسٹنس کے لیے باتیں کرنا تو بڑی آسان ہے، کوئی ایک دوست بھی ہمارے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے باہر نکلا؟ یہ تو ہم کو پتا ہے نا کہ ہم کیا کر رہے تھے. کتنے صحافی نکلے، کتنے وکلا نکلے، کتنا انٹلیکچوئل آیا، کتنی پولیٹیکل پارٹیاں آئیں، کیا اس کا کوئی کسی کے پاس اس کا بھی کوئی جواب ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک. سر ایک اور امپورٹنٹ کویشچن، پی ٹی آئی نے آج اپوزیشن کی قومی کانفرنس کا انعقاد کیا. 2 روزہ کانفرنس تھی، 3 وینیوز ان کو آج چینج کرنے پڑے، اور پھر کل کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو وینیو ہے، جو ہوٹل ہے، اس کا ہال ہے، اس کے مالک پر بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہال نہ دیا جائے ورنہ آپ پہ جرمانہ ہو جائے گا. اور وہی بتا رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو جو اس وقت حکومت نے لاہ عمل اختیار کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کو اور اپوزیشن کی آواز کو خاموش کرنے کے لیے. ڈو یو تھنک کہ حکومت کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان سر؟ اس وقت جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ لیجنڈ میں ہو رہی ہے، اور لیجنڈ کا جو ہے نا وہ اونرشپ جو ہے وہ بار ایسوسیشن کی ہے، سپریم کورٹ بار کی. اور سپریم کورٹ بار پہ تو میں بلیو نہیں کرتا کہ کوئی جو ہے وہ دباؤ ڈال سکتی ہے حکومت.
ہمارے دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اور اگر فرض کر لیجیے کہ سپریم کورٹ بار پیچھے ہٹ رہی ہے تو یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہوگی، اور سپریم کورٹ بار کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور ان کو سپیس دینی چاہیے۔ اور کانفرنس کو روکنا سر حکومت کے لیے، نون لیگ کے لیے، یہ کنڈیمیبل ہے، مگر اس میں میرے سامنے اس وقت رانا ثناء اللہ کا وہ چل رہا ہے کہ اس کو نام لیں جس نے روکا ہے۔ تو اگر یہ بات درست ہے کہ اس کو روکا گیا یا کسی نے بھی مداخلت کی ہے یا کسی نے بھی وینیو چینج کرانے میں جو ہے نا کوئی حرکت کی ہے، تو اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن سر حکومت کا لاہ عمل آپ نہیں سمجھتے، کہتے ہیں نا کہ موڈس اپرینڈی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں نہیں حکومت نے نہیں اٹھایا، کس نے اٹھایا ہم پتہ کریں گے۔ یہ بتائیے سر آپ عمران خان کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان جیل میں ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو آنے والے وقت میں، یا حالات کچھ بدلیں گے، یا عدالتی معاملات کچھ بدلیں گے، کچھ اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھے گا، یا گاڑی ایسی چلتی رہے گی عدالتوں کی بھی اور خان کی بھی؟ سر دیکھیے ان کو اگر وہ پارٹی ان کی جو نا رائٹ ڈائریکشن میں پراپر جدوجہد کرے تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے مزید خراب کر سکیں۔ انفیکٹ جو ہے میری ایک اب اس پہ دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، اور تھوڑی سی ہماری انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اور میں اس میں فائٹر ہوں، اس میں جو ہمارے دونوں پارٹیوں کے درمیان مسائل ہوتے ہیں، مگر اسٹل جو ہے نا وہ بعض مسائل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ آپ کمزور ہاتھ ڈالیں گے، آپ اس طرح کے معاملات، اس طرح کے جو ہے نا وہ پروٹیسٹ کریں گے جس کا نتیجہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، تو پھر یقیناً جو ہے نا گورنمنٹ شیئر ہو جائے گی، یا وہ لوگ شیئر ہو جائیں گے جو ہاتھ ڈالتے ہیں، تو جو بھی کریں تو آپ اپنی سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے کریں۔ سر وہ شاہد خاقان صاحب کہتے ہیں حکومت کو خوف ہے کہ آئین کے نام پر کانفرنس ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہونے دیں۔ آپ اس وقت پاکستان میں آئین کا حال کیا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کو امید ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے، جن کے لیے ایک ہمارے بڑے مشہور وکیل صاحب کہتے ہیں کہ وہ ان کی انٹیگریٹی پہ تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا، ہاں لیکن ان کے فلسفے کے اوپر بہت سوال اٹھتے ہیں، آپ کو امید ہے سر کہ یہ نظام صحیح ہوگا، یہ ججوں کے جھگڑے ختم ہوں گے، ججوں کی تعیناتی شفاف ہوگی، پرچی کا سسٹم ختم ہوگا، حکومت جو قبضہ کرنا چاہتی ہے عدلیہ پہ وہ نہیں کر پائے گی؟ سینیٹر صاحب پہلا سوال تو یہ میں آپ سے کروں گا کہ کیا یہ آج کے حالات ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں، یا یہ گزشتہ 100 دنوں میں پیدا ہوئے ہیں؟ 26 آئینی ترمیم کے بعد جب یہ پاکستان بنا ہے، کیا اس دن سے یہ حالات ایسے نہیں ہیں؟ نازک موڑ سے تو بچپن سے گزر رہے ہیں سر۔ ہاں، تو ہم ہمیشہ نازک دور سے گزرتے ہیں، اور وہ نازک دور جو ہے وہ ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے، اور ہر دور میں جو ہے نا وہ اسی طرح کے مسائل کا ہم کو سامنا رہا ہے۔ اگر ہم نے اس مسائل سے بچنا ہے، اگر ان مسائل سے نکلنا ہے، تو ہم کو عہد کرنا ہوگا کہ ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو کندھا فراہم نہیں کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کو کندھا فراہم نہیں کریں گے۔ آخری سوال سر، مولانا فضل الرحمان صاحب کا کردار، آپ کے لیڈر ماشاءاللہ سے یقیناً دین کی بڑی خدمت کرتے ہیں، عالم دین ہیں، ہم مسلمانوں کا حال تو یہ ہے نا سینیٹر صاحب کہ ابھی رمضان میں آنے میں کچھ دن بچے ہیں کہ اشیاء خورنوش، سبزیوں کی قیمتیں، پھلوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، مسلمان ہم بہت اچھے ہیں۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ سر آنے والے وقت میں پاکستان کے مستقبل میں آپ کیا رول دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا؟ کیا وہ اس ملک کو بچائیں گے؟ مسلمان بھی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، اگر ہم مسلمان اتنے اچھے ہوتے تو یقیناً جو ہے نا وہ اس ملک میں اب تک حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے ہوتے۔ تو نہ اسلام کے بارے میں ہمارا ریکارڈ بہت اچھا ہے، نہ جمہوریت کے حوالے سے ہمارا ریکارڈ اچھا ہے، مگر اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے، ہماری پالیٹکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو پالیٹکس جو ہے وہ جے یو آئی کی یقیناً اپنی ہے، اور وہ اپنے منشور کے مطابق آگے بڑھتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کل ہم کسی پارٹی کے ساتھ بغیر معاملات طے کیے ہوئے کھڑے ہوں گے یا اس اپوزیشن سے ہم نکل جائیں گے۔ ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم اپوزیشن میں ہیں، مگر جب تک معاملات سیٹل نہیں ہوں گے اپوزیشن کے ساتھ یا دوسری پارٹیوں کے ساتھ، تو اس وقت تک ہم اپنی جگہ پہ اپوزیشن کا کردار یقیناً ادا کرتے ہیں۔ سر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کا آدھا وقت گزرنے کے بعد چانسز ہیں کہ زرداری صاحب بلاول صاحب کو پرائم منسٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں؟ ایسا پاسبل ہے سینیٹر صاحب؟
देखिए बाप और बेटा इकट्ठे तो नहीं हो सकते, ये मुमकिन नहीं है। गो कि चचा और भतीजी इकट्ठे हैं, मगर यहाँ पे बाप और बेटा और वो भी वफाक में, ये सर मुमकिन नहीं चचा और होगा। भतीजी की टीम बड़ी कामयाब नजर आ रही है वैसे, आप तशहीरी मुहिम तो देख रहे हैं सर। अखबार में तो कम अज कम कामयाब है, मगर दो मामलात में हमारे यहाँ तरक्की हुई है, एक दहशत गर्दी के मामलात में और एक करप्शन के मामलात में। दहशत गर्दी जो ना हमने 65 से 70% तक बढ़ा दी है इस मुल्क में एक साल में, और करप्शन जो है वो 2 दर्जे ऊपर चली गई है। ये दो मामलात में हमने तरक्की की। वैसे सर इस शहबाज शरीफ साहब ने उज़्बेकिस्तान में भी ये बात की है, अपने इंटरनेशनल टूर्स में भी ये करते रहे हैं। हम जो पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल का जिम्मेदार मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान को ठहरा देते हैं सेनेटर साहब, क्या ये दुरुस्त लाहे अमल है सर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरह से आपको आप पहले हिंदुस्तान मिला हुआ था, आप अफगानिस्तान मिला हुआ है, आप उसके अगेंस्ट कोई डॉक्यूमेंट तो लाए ना, कोई ऐसा सबूत तो लाए, फिर उसके बाद जो है ना हिंदुस्तान को भी आप इल्ज़ाम दे, उसके बाद जो है ना आप अफगानिस्तान को भी इल्ज़ाम दे। आपके पास डॉक्यूमेंट कोई नहीं है, आप जिस मर्जी पे जिस मुखालिफ पे मर्जी लगा दें। आपको मुखालिफ इसलिए मिलते हैं कि आप उसको मुझ दुश्मन कह दें, आपको हमसाए इसलिए कि आप उनको कह दें कि आप मुदाखलत करते हैं। तो वजह बताएं ना, वजह बताएं और सबूत दें उसका। सर एक तरफ हम अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनकी वजह से हमारे यहाँ दहशत गर्दी है, वैसे आज अफगानिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड को हरा दिया है, तो यकीनन बड़े पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं सर। जो उनको खुशी मिलनी थी पाकिस्तान के जीतने पे, वो अफगानिस्तान के जीतने पे खुश हो रहे हैं। क्रिकेट के हाल के ऊपर सेनेटर साहब आपकी राय? क्रिकेट में हमने स्टेडियम पे तो बहुत तवज्जो दी, मगर टीम पे तवज्जो नहीं दी है। अगर टीम पे इतनी तवज्जो देते जितनी स्टेडियम पे तवज्जो देनी थी, तो शायद हम जो है कोई बेहतर किसी मतलब अमली का मुजाहरा कर रहे होते। तो जो चीजें जो है ना, जो प्रायोरिटीज तय करें, प्रायोरिटीज में टीम पहले आती है, स्टेडियम बाद में आती है। बहुत शुक्रिया सेनेटर कामरान मिर्जा साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स प्रोग्राम जे आखिर में मैं थोड़ा तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि त इतना ख़बर आई हो मुस्तफ़ा आमिर मर्डर केस, अरमग़ान कुरैशी जंहिंमें अरेस्टेड आहिनि, जंहिंजे वालिद जी तव्हां वीडियोज़ वायरल ॾिसंदा रहंदा आहियो, हुन केस जे बारे में जेके अॼु डेवलपमेंट्स थियूं तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुमि। अॼु थियो इहो आहे कि अञा ताईं ॾिसण में पियो अचे कि जेके असांजी हुकूमत ऐं रियासत आहे, जेके असांजा सिक्योरिटी जा इदारा आहिनि, उहे हिन केस खे सम्झण में कुझु कोताही कनि पिया। वजह छा आहे? वजह इहा आहे कि जंहिं घर ते 4 कलाक हुन 28 सालनि जे छोकिरे पुलिस सां मुक़ाबिलो कयो, DSP खे गोली लॻी, माण्हू ज़ख़्मी थिया पुलिस जा, हुन घर खे सील करे न वई पुलिस। सॼी कार्रवाई थियण खां पोइ हुन घर जी चाबी जेको आहे हुन अरमग़ान कुरैशी जे पीउ खे ॾिनी वई कि तव्हां वञी रहो घर में, ॾिसो को सबूत रहिजी वियो आहे त साफ़ करे छॾिजो। जेको काले धन सां इंटरनेट ते वेही करे क्रेडिट कार्ड स्कैम करे हुन पैसो ठाहियो आहे, डार्क वेब ते हर गैर कानूनी शइ खपाए करे हुन पैसो ठाहियो आहे, हुन पैसे सां वरितल जेके सामान जेके गाॾियूं आहिनि, हुनखे चइबो आहे क्राइम प्रोसीड्स, यानी कंहिं जुर्म सां ठाहियल पैसो। त हाणे जुर्म सां ठाहियल पैसे खे बि त ज़ब्त करणु घुरिजे हा न, उहे गाॾियूं बि पीउ जे हवाले थी वयूं कि इहो रखो तव्हां। अॼु ॿुधो हुयो कि FIA जे साइबर क्राइम विंग बि तफ़्तीश शुरू कई आहे, अला करे FIA शामिल थिए, छो जो करे FIA वारा त अञा ताईं निंड में आहे, छो जो असुल जेको हिन अरमग़ान जो कमु हुयो मनशियात त अॻु में खपाईंदो हुयो। हाणे जो लेटेस्ट जेको वॾो बिज़नेस हुयो उहो इहो कॉल सेंटर हुयो जंहिं ते इहो फ्रॉड कंदो हो ऑनलाइन। हिन खां उहो 10-12 अरब रुपया कमाईंदो। हाणे इहा बि ॻाल्हि ख़बर पई आहे त पुलिस अॼु 2 बयान ॿिया रिकॉर्ड कया आहिनि 2 मायुनि जा, छो जे करे हे छोकिरो तमामु वॾो ज़ानी बि हो। इहो बि मुंहिंजो ज़राए कंफर्म कियो आहे कि हर ॿिए ॾींहुं का नई माई हिन वटि ईंदी ऐं हिन पूरो सिस्टम महीने जो लॉक कयल हूंदो हुयो। त 2 छोकिरियुनि जो बयानु रिकॉर्ड थियो आहे ऐं हुननि छोकिरियुनि जी गवाही ॾिनी आहे कि हा अरमग़ान असांखे तशद्दुद करे मारे करे असांसां ज़्यादती कई अथई, असांजी इज़त लुटी अथई, ऐं पोइ उहे मायूं लीगल एक्शन कोन थी वठनि अरमग़ान जे ख़िलाफ़ु। अलाए छो? हलो उहो मायूं कमज़ोर आहिनि, उन्हनि जो बैकग्राउंड कमज़ोर आहे, नथा विढ़ी सघनि, त हाणे हुकूमत वटि बयानु अची वियो आहे त स्टेट बि त FIR लॉन्च करे सघे थी। छो जे करे अरमग़ान जो जेको पीउ आहे, जेको पाण हिकिड़ो वॾो मनशियात फरोश मशहूरु माण्हू आहे, कामरान असगर कुरैशी, तव्हां ॾिठो हूंदो सोशल मीडिया ते अॼुकल्ह इलाही वायरल पियो हले, ऐं मां हुनजे ख़िलाफ़ु आवाज़ु खणा पियो, छो जे करे मूंखे ख़बर आहे कि अॼु अरमग़ान कुरैशी जहिड़ो साइको क्रिमिनल जेको ठहियो आहे, हुनजी वॾी वजह हुनजो पीउ आहे कामरान असगर कुरैशी। ऐं कामरान असगर कुरैशी ओपनली मीडिया ते चवंदो थो वठे कि ग़ुलाम नबी मेमन IG सिंध मूंखां 15 लाख ॾींहं जा घुरनि था, पुलिस वारा रिश्वत था घुरनि।
उहो माण्हू जंहिं ATC जज सां गॾु वेही करे चांहि पीअंदे पुराणे फ़ैसिले ते वाइटो लॻराए करे नओं फ़ैसिलो लिखायईं ऐं रिलीफ ॾियरायईं पंहिंजे पुट खे, ऐं पोइ हुन ATC जज खे अलाह जो शुक्र आहे असांजे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट उन्हनि खां पावर्स वठी छॾिया। पर सोचो अहिड़ा घणा जजिस हूंदा, निज़ाम अदल बि ॾिसो ऐं इहे क्रिमिनल्स बि ॾिसो, स्टेट जी कमज़ोरी बि ॾिसो कि स्टेट वटि सभु सबूत थियण जे बावजूदि स्टेट मुद्दई कोन थी ठहे FIR में। एंटी नारकोटिक्स फोर्स जंहिंजो कम ई मनशियात ते हथ विझणो आहे, हुन वटि हिननि डीलर्स जो को रिकॉर्ड कोन्हे, अञा ताईं तफ़्तीश में शामिल कोन थिया आहिनि। वाज़े थो थी वञे कि सरपरस्ती कंहिंजी बैक ऐं सपोर्ट हुई, जंहिंजे करे इहे ड्रग डीलर्स एतिरा ताक़तवर था थी वञनि कि उहो ड्रग डीलर सां पोइ साइबर क्रिमिनल सां पोइ मर्डरर, ऐं मर्डरर खां पोइ असां ॾिठोसीं कि कीअं इहो केस खुलियो आहे कि 28 सालनि जो छोकिरो मर्डर करे घुमणु हलियो वियो स्कर्दू कि मां थोरी पार्टी करे अचां। हे जेको नशो असांजे नौजवाननि में फैलिजी वियो आहे, जेको पार्टी कल्चर असांजे नौजवाननि में फैलिजी वियो आहे, कॉमन थी वियो आहे, हिन जे मथां हाणे आवाज़ खणणी पवंदी ऐं असां हिन जे मथां अवेयरनेस क्रिएट कंदासीं, तव्हां ताईं हक़ाइक़ पहुचाईंदासीं। पर हिकिड़ी ॻाल्हि आउं सिस्टम सां अपील कंदुसि कि ख़ुदा हिननि क्रिमिनल्स खे सज़ाऊं ॾियो, हिननि जे साम्हूं कमज़ोर न थियो, ताक़तवर थियो। तव्हां सिस्टम आहियो, तव्हां स्टेट आहियो, तव्हां रियासत आहियो, हिननि खे सज़ाऊं कोन थींदियूं, मुल्क तबाह थींदो। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.